رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ بندہ جتنی دیر تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے، رب تعالیٰ کے فرشتے اتنی دیر تک اس پہ رحمتیں برساتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود شریف کم پڑھے یا زیادہ۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب۔ گرامی قدر حضرات، آج کے ہمارے سلسلہ علم و ادب کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے اثرات۔ سوشل میڈیا جس طرح موبائل پر فیس بک اور میسنجر، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اس جیسے دیگر ذرائع ہیں، ان سے بندہ خیر بھی پا سکتا ہے اور شر میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ چند چیزوں کا آج احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی چیز ہے مال۔ سوشل میڈیا پر جو مال صرف ہوتا ہے، موبائل کا خریدنا، پھر اس کے بعد اس میں بیلنس کروانا، نیٹ کے اخراجات۔ مال کے متعلقہ ہمیں واضح طور پر یہ حکم دیا گیا، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ فرمایا قیامت والے دن جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حدیث پاک کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جہاں جائز ذریعے سے مال کمانا ضروری ہے، وہیں اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مفہومی ترجمہ آسان سا آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ فضول نہ اڑا، کہ فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی سے، اسراف سے منع کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیٹ کا جو پیسہ صرف ہو رہا ہے، اس پیسے کو چاہے وہ روز کی ایک چونی ہی کیوں نہ ہو، اس سے حاصل کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ خیر کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں یا برائی کو سمیٹا جا رہا ہے؟ دوسری چیز ہے انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو انرجی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا صحیح جگہ پر ان نعمتوں کا استعمال۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیے، کان دیے، کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے متعلقہ یہ شکایت پیش کی کہ وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی اس شکایت کا مقصد یہ تھا کہ وہ حقوق زوجیت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا، اسے دل کے کانوں سے سنیں گے تو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ ارشاد فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جاگ تو عبادت میں رہے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو ترغیب دی کہ جاگا بھی جائے اور آنکھوں کو راحت بھی دی جائے، آرام بھی کیا جائے، جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے، لیکن جو عورت بیاہ کر تمہارے آنگن میں آ چکی ہے، اس کی بھی خواہشیں اور ضرورتیں ہیں کہ تم اس کو وقت دو، لہذا تمہاری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک طرف آنکھ کا استعمال صرف جاگنا اور جاگ کر تلاوت قرآن کرنا، نوافل کی ادائیگی، ذکر اذکار میں مصروف رہنا، دوسری طرف اسی آنکھ کی انرجی کا استعمال موبائل اسکرین پر صرف فلمیں، ڈرامے، فنی کلپس، بےہودہ قسم کی باتیں اور اس میں وقت کو صرف کر دینا۔
کہاں وہ رات کا جاگنا عبادت کے لیے اور آنکھوں کو بیدار رکھنا، اور کہاں یہ جاگنا برائیوں کے لیے، گناہ کو دیکھنے کے لیے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کا فرق ہے۔ تو لہٰذا آنکھ، اور اس کے بعد ہے کان۔ سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، کان جو ہے اس کے بارے میں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے تو بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں لے لیں اور پوچھتے جا رہے تھے، نافع آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ آ رہی ہے، تو جب میں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکال دیں، اور فرمایا میں نے ایسے ہی حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کا مبارک عمل ہے کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور کان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، صحاح کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پہلی نظر جو بے ساختہ بے ارادہ اٹھی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آ جا رہا ہے، غیر عورت کی طرف بے ارادہ آنکھ اٹھی ہے، فرمایا اس پر مواخذہ اور گرفت نہیں، لیکن دوسری نگاہ پر جو اب بندہ بالقصد بالارادہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہوئے غیر عورت کو دیکھتا ہے، تو فرمایا اب اس دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا، اس پر گرفت ہوگی۔ کہاں اچانک نظروں کا اٹھنا اور اس اٹھنے کے بعد پھر نظر کا اٹھنا، اور اس پر بھی مواخذے اور گرفت کی بات، اور کہاں یہ ہے کہ ارادہ کر کے ہی ان چیزوں کو دیکھنا جو برائیوں کے کا مرکز ہیں اور برائیوں کی آماج گاہ ہیں۔ آنکھ بڑی اہم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھ کی قدر و قیمت نابینا سے اچھے طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے، خصوصاً وہ نابینا جو پہلے بینا تھا اور پھر وہ نابینا ہو گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی 2 آنکھیں لیتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہاں بینائی جانے پر بھی اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اسے جنت سے محروم نہ رہنے کی خوشخبری اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی۔ آنکھ وجود میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اے حبیب ایمان والے مردوں سے فرما دو کہ آنکھوں کو کچھ جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا ایمان والی عورتوں سے ارشاد فرماؤ کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم کہتے ہیں کہ آنکھ اور شرمگاہ یہ 2 چیزوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو انہوں نے اس پر پھر طویل کلام کیا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، اور آنکھ بہک کر دل کو کنوے کرتی ہے، اور دل پورے وجود پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور سارا وجود دل کی رعایا ہے۔ تو باقاعدہ صوفیہ کہتے ہیں آنکھ دیکھ کر جو دل ہے وجود کے اوپر بادشاہ، اس کو مطلع کرتی ہے، اور پھر بادشاہ جو ہے وہ پاؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر وہ جو آنکھوں نے دیکھ کر اندر کی ہوس کو آگ دی ہوتی ہے، اس کی تسکین کے لیے پھر وہ اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے اور اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کو آسان کر کے سمجھنا ہو تو ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا اس برائی کو پورا کرنے کے لیے چل کر وہاں جانا ہے، اور فرمایا رہ گئی شرمگاہیں، وہ تو اس کی تصدیق کرتی ہیں یا تکذیب کرتی ہیں۔ تو پیش خیمہ اور ابتدائیہ جو اس برائی کا ہے وہ آنکھ ہے، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا استعمال کیا اثرات لائے گا۔ اس لیے فرما حبیب ایمان والے مردوں سے فرمائیے کہ نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ یورپ کے اندر و دیگر ممالک کے اندر جب ڈسٹ بنوں سے بچے ملنے لگ گئے زندہ اور مردہ، اور کثرت کے ساتھ یہ کیسز سامنے آئے کہ بغیر بیاہ کے، اور وہ بھی نہایت چھوٹی عمر کی لڑکیاں مائیں بن گئیں، یعنی انہیں یہی حوث و حرص کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کے جو مستقل ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ حرکت میں آئے کہ ان معاملات کی تفتیش اور تحقیق کی جائے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو جو رپورٹ دی گئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ٹی وی اسکرین پر فلم و ڈراموں کی صورت میں جو جذباتی اور اندر کی خواہش کو بھڑکانے والے سین فلما کر دکھائے جاتے ہیں، وہ نئی پود کے اندر بے راہ روی کی فضا کو ہموار کر رہے ہیں۔ کھلے کھلے زنا و بدکاری کے مناظر فلما کر یہ غلاظت جو ہے اسے ٹی وی اسکرین پر باسہولت لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ یورپ کے معاشرے کو اس اندھیر نگری سے بچانا ہے تو یہ بے لباسی یا عریانی اور یہ تیسرا جو گندے مناظر ہیں زنا و بدکاری کے مناظروں کو فلما کر دکھانا، ان کو روکنا ضروری ہے کہ یہ بچے بچیاں جب ایسے مناظر کو دیکھتے ہیں تو اندر کی چھپی آگ بھڑکتی ہے، پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے انہیں جو راہ بھی اور جو چیز بھی دستیاب ہوتی ہے وہ اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے میں اٹھتی ہوئی برائی، اس کے مضر اثرات، پھر ان مضر اثرات کے اسباب کی تلاش، اور تلاش میں یہ رپورٹ کہ آنکھیں بڑکاتی ہیں اور یوں برائیاں جو ہیں وہ ناچتی ہیں، یہ صدیوں بعد کا ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ستھری کتاب اپنے حبیب پہ نازل فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں اس مہربان نے صدیوں پہلے یہ چیز واضح کر دی، آنکھوں کو بچا لو تو باقی جسم کے بہت سارے حصوں کی بچت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی سوشل میڈیا کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار یہ ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں سوشل میڈیا ہی ان خبروں کو آئے روز ہم تک پہنچاتا ہے، پرنٹ میڈیا بھی بتاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، کہ کس قدر ماں باپ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب بیٹیاں گھر سے راہ فرار اختیار کر جاتی ہیں، اور راہ فرار اختیار کر کے بھی انہیں جائے پناہ دستیاب نہیں، چونکہ یہ دوستیاں جو خصوصاً سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری طور پر ایک دوسرے کو جو تصاویر دکھائی جاتی ہیں وہ اس قدر صاف ستھری اور فنشنگ کے ساتھ کہ گویا سارے کا سارا حسن جو ہے وہ یہیں امڈ آیا ہے، لیکن جب پردے کے پیچھے پہنچا جاتا ہے تو پھر وہ پہلے دم ہی وہ ساری کی ساری وہ شوق و اشتیاق کی جو لمبی لمبی داستانیں ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں۔ ایک تو نا آباد ہونے کی وجوہات یہ بھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ محبت کی باتیں اور عشق کی باتیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ باتیں پیٹ نہیں بھرتی، یعنی کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت حسین ہو، وہ کہے تم کیا کمال ہو، تو یہ باتیں بھوک کو نہیں مٹایا کرتی، باتیں لباس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، صرف گفتگو اور عشق کے دعوے درد اور مرض میں میڈیکل کے شعبے میں جانے سے بے نیاز نہیں کر دیتے، اور وہ بھی آج کے دور میں الامان والحفیظ۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رہتی، 4 دن میں نشہ ہرن ہو جاتا ہے اور پھر لڑکا اپنی راہ لیتا ہے، تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی جو اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت کا سودا کر چکی ہوتی ہے، اپنے مستقبل کو بربادی کی دنیا میں داخل کر چکی ہوتی ہے، اب اسے واپسی کی راہ نظر نہیں آتی۔ تو پھر اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بہت سارے واقعات یہ ہیں کہ پھر وہ خودکشی کا ارتکاب کر لیتی ہیں۔ دوسرا یہ معاملہ اس کے اندر پیش آتا ہے کہ واپس آئی ہیں تو غیرت کے نام پہ پھر ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہ خودکشی کرے نہ اس کا غیرت کے نام پہ قتل ہو،
واپس گھر میں بھی آ جائے تو پوری فیملی میں، پورے خاندان میں اس کی وہ رسپیکٹ اور وہ عزت نہیں ہوتی جو اس سے پہلے تھی، اور یوں اس کو احساس محرومی کے ساتھ، پریشانی و اضطراب کے ساتھ اپنی بقیہ بچی ہوئی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ آنکھیں کتنا نقصان کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روم کا بادشاہ قیصر ہرقل یا ہرقل، اس کے بارے میں مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہرقل یا ہرقل تھا، اس کا بیٹا اس کی بیوی پر، جو کیونکہ اس نے کئی بیویاں رکھی ہوئی تھیں، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اور اسی سبب سے ہرقل، میں آپ کو یہ کسریٰ کی بات بتا رہا تھا کہ شاہ ایران جو کسریٰ ہے، جس نے ہمارے آقا علیہ السلام کے دعوت اسلام والے خط کو شہید کیا تھا، اس کا بیٹا اس کی بیوی پر، کئی بیویاں رکھتا تھا، فریفتہ ہوا، اور اس نشے میں آ کر اس نے اپنے باپ کا قتل کیا۔ جب باپ کا مرڈر کر دیا اور اس عورت کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو اس نے اس غیرت کے سبب زہر کھا لیا کہ جس کے پاس پہلے باپ آتا تھا اب بیٹا جو ہے وہ اسے خلوت نشینی کرے گا۔ چنانچہ یہ بے شرم تھا، اور ویسے بھی اب کسریٰ کے خاندان کو حضور علیہ السلام کے مکتوب شریف کی بے ادبی کی سزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کسریٰ کی رکھی ہوئی مختلف ادویات جو جنسی قوت میں اضافے کا سبب ہوتی تھیں، اس میں سے ایک دوا کہ جس پر اس نے کچھ لکھ کے رکھا تھا، اس نے اسے دوا سمجھ کر اور انرجی اور طاقت کا سبب سمجھ کر کھایا، لیکن وہ بھی زہر تھا، اور وہ کسریٰ کی بہت بڑی پلاننگ تھی، تو لہذا یہ بھی مر گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نظر کے نقصان نے بادشاہوں کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ نقصانات ہیں جس سے آج ہمارا معاشرہ دو چار ہے، اور آپ سوشل میڈیا، ٹیلی فونک رابطے اور اس قدر آسانیوں اور سہولتوں سے قبل کے دور میں چیک کر لیں کہ اس وقت ان برائیوں اور ان واقعات کی شرح کیا تھی، اور آج سوشل میڈیا کی بہتات، باہمی رابطوں کی آسانی، اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ حالات کس نہج پر ہیں، اور ان برائیوں میں اور خودکشیوں میں، غیرت کے نام کے قتل پر اور دیگر رسوائیوں میں کس قدر اضافہ ہوا اور کتنا اس کی شرح کا آپس میں فرق ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا نقصان، آنکھ کی انرجی اس کو برے کام میں ضائع کرنا، دوسرا اس آنکھ کے منفی اثرات جس کی چند مثالیں آپ کے گوش گزار کر دی گئیں۔ اس سے آگے بڑھیے تو سوشل میڈیا ایک صحبت کی حیثیت رکھتا ہے، اور شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ و دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور ویسے حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، اچھے بندے کی صحبت کو کستوری و عنبر والے سے تشبیہ دی گئی کہ یا تو اس سے کستوری خریدے گا، اور اگر خریدتا نہیں ہے ویسے اس کے پاس بیٹھے گا تو اس عطر والے سے، اس خوشبو والے سے تمہیں خوشبو آئے گی، اور بری صحبت کو بھنٹی بٹی دکانے والے سے تشبیہ دی کہ بٹی جب کو بندہ دکاتا ہے، ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے یہ دانے بنانے والی بٹیاں دیکھی تھی، وہ اکثر محلوں کی نکروں پہ ہوتی تھیں، تو ان میں یہ بھوسا، یہ خشک قسم کا جو ہوتا تھا وہ ڈالتی تھیں، عورتیں اکثر ہوتی تھیں، تو جب وہ ڈالتے تھے تو اس سے ہم پنجابی میں کہتے تھے آگدے لمب نکلتے تھے، اور ساتھ اس کے چنگاڑے اڑتے تھے، تو وہ کہا جاتا پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برے بندے کی صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی، اور یہاں لوہار کی بھٹی ہے کہ یا تو ایسا ہوگا جب وہ تھوڑا مارے گا اور اس سے وہ پگھلا ہوا لوہا، اس کے باریک ذرات اڑیں گے تو وہ تیرے کپڑے کو جلا دیں گے، اور اگر کپڑے کو نہ جلایا تو فرمایا کم از کم بھٹی کا جو دھواں ہے وہ تمہیں اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نقصان اور تکلیف ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گی۔ تو سوشل میڈیا کی حیثیت جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحبت کی سی حیثیت ہے، کیونکہ جب اتنا کثیر وقت اس کام پہ صرف کیا جائے گا تو بندہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں
سوشل میڈیا پر گیمیں ہیں اور ایسی گیمیں ہیں جو جان لیوا ہیں، جیسا کہ پب جی ایک گیم کا سلسلہ چلا۔ حیرت کی جا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لڑکے نے اپنی ماں کو گولیاں مار کر اور بہن کو گولیاں مار کے لقمہ اجل بنا دیا، اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے، اور ان واقعات کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے بعد جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ یہ تھی کہ وہ پب جی گیم اس قدر اس میں محو ہو گئے کہ اس کے اثرات اتنے ذہن پر غالب آ گئے کہ بس پھر ہر ٹائم بندہ اسی میں گم، اسی میں گم، اسی میں گم۔ جبکہ ہمیں روحانیت کی راہ پہ تصور شیخ بتایا گیا تھا کہ تصور شیخ کیا جائے۔ جب تصور شیخ پک جائے گا، بندہ فنا پہ شیخ ہوگا، تو پھر اس سے اگلی منزل شروع ہوگی اور وہ ہوگی فنا فی الرسول کی، اور پھر اس کے بعد جب فنا فی الرسول کے درجے پر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد فنا فی اللہ، اور جب فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچے گا تو پھر بقا باللہ کا جو مقام ہے وہ بندے کو حاصل ہوگا۔ جس طرح ایک گیم بچے کے ذہن سازی کرتی ہے اور اسے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ دنیا کا سب سے حسین رشتہ ماں کا رشتہ ہے، وہ اسے ہی گولیاں مار دیتا ہے، اس قدر اس برائی کے اثرات معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ایک صحبت کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مجلس کی، ایک نشست کی، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کی وہ حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں یہ صحبت نیکی کی میسر ہے یا برائی کی ہے، جو ہوگی وہی اثر ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں اور امید رکھیں کہ پھل نکلیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھل کا بیج بوئیں گے تو پھلاور درخت ملے گا، کانٹے بو کر پھل کی امید رکھنا یہ تو سراسر جہالت اور بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ تو سوشل میڈیا صحبت کدا ہے۔ دیکھیں کہ ہمارا وقت سوشل میڈیا پر، وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، وہ کس کی صحبت میں گزرتا ہے، کس کے ساتھ وابستگی کے اندر گزرتا ہے۔ پھر آپ اسی کے اندر دیکھیں اس قدر بندے کو صحبت کے منفی اثرات اس کے مرتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ٹک ٹاک ہے۔ اب آپ دیکھیے بندے کو ہلا دینے والے وہ مناظر ہیں اگر کوئی اسے عبرت کی نظر سے دیکھے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اب دیکھیں ٹک ٹاک کا شوق پیدا ہوا، اب اس میں گزشتہ چند برسوں میں یہ واقعات سامنے آئے کہ کن پٹی پہ پسٹل رکھا ہوا ہے، اور اب وہ کوئی خاص ڈائلاگ بولے گا یا اس نے اس کے جو بیک میں چیز چلانی ہے اس کے مطابق، لیکن اس سے خبر ہی نہیں ہے، اس قدر بے خبری کی دنیا میں جا چکا ہے کہ وہ جو پسٹل کو دبا رہا ہے اس کے بٹن کو، اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کے بیچ کے چیمبر کی صورتحال کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لائیو چل رہا ہے یا اس نے ویڈیو بنانی ہے، وہ ویڈیو اس کی وہ تاریخی ویڈیو بن جاتی جو زندگی کی آخری ویڈیو ثابت ہوئی، اور جناب فائر کیا اور وہ گئے۔ دوسرے واقعات ریل کی پٹڑی پر کہ دور سے ریل آ رہی ہے اور یہ صاحب جناب اپنا جوبن، اپنی جوانی، اپنا کرتب اور اپنا تجربہ، اپنا کانفیڈنس، اپنی پاور، اپنی گرفت، وہ لوگوں کو منوانے اور شو کرنے کے لیے ریل کی پٹری پر۔ اب بیچارے کو صرف ظاہر اسکرین پہ دکھنے کا شوق ہے، لیکن ٹرین کی رفتار، اس کے پہنچنے کا انداز اور اس کی پہلی ضرب اس مٹی کے پتلے کا کیا حال کر دیتی ہے، اس سے بالکل وہ بے خبر اور اجنبی ہو کر ان معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کتنے کثیر واقعات ایسے، وہ بھی ان حضرات کی زندگی کی آپ یوں کہہ لیجئے یادگار اور زندگی کی آخری ویڈیو ثابت ہوئی، اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ ایک انسان کی جو جان ہے، یہی رب کا سچا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کی جان کو بچانا ایسا جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا،
اور ایک قتل ناحق، وہ ایک قتل ناحق شمار نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ساری انسانیت کا قتل کہا گیا۔ اور دنیا کا پہلا قاتل قابیل ہے کہ جس نے حابیل کا مرڈر کیا، اور اس قتل کے بعد وہ بھی ایک حسد کے سبب تھا، اور اس قتل کے بعد اس کی پشیمانی اور اس کی پریشانی اور اس کی رسوائی اس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو دفنانا کیسے ہے، تو پھر وہ کوا آ کر ایک مرے ہوئے کوے کو دفن کرتا ہے کہ اپنے پنجوں سے گڑھا کھودتا ہے، پھر اس میں ڈالتا ہے، تو وہ سکھاتا ہے کہ قتل تو کر بیٹھا ہے، اب اس لاش کو دفن اس انداز پہ کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ قیامت تک جو قتل ہوگا، تو جہاں اس قاتل کے کھاتے میں گناہ تو لکھا ہی جائے گا، لیکن قابیل کے کھاتے میں بھی اس قتل کا ایک گناہ لکھا جائے گا کہ جس نے اس رسم بد کی ابتدا کی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت والے دن قاتل اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور۔ اس کو پورے حشر والے پڑھ رہے ہوں گے اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ قاتل آ رہا ہے۔ تو ایک لوگوں کا قاتل ہے اور ایک اپنے آپ کا قاتل ہے، جو اپنے ہاتھوں سے، اور شوق کیا چڑھا ہوا ہے کہ میرا ایک کلپ بن جائے، اچھا پھر وہ جو کلپ ہے وہ وائرل ہو جائے، پھر یہ ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارے شوق و اشتیاق ان 13 سال 14 سال 15 سال کے بچوں کے ذہن میں کدھر سے آتے ہیں؟ یہی حضرت موبائل، حضرت سوشل میڈیا کی صحبت کے اثرات ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے کو شہرت کا شوق جو ہے وہ اچک رہا ہے، اور وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر رہے ہیں، چاہے انہیں اس کے لیے دوسرے کی جان لینی پڑے اور چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان دینی پڑے۔ تو کس قدر خطرناک مراحل کے اندر یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں، کس قدر۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ وائرل ہونے اور فیمس ہونے کا جو شوق ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرے کو مارنے اور اپنے آپ کو مار دینے تک ہی رک جاتا ہے، بلکہ اس کے برے اثرات جو ہیں ان کو آپ یہاں تک دیکھیں کہ لڑکے جو ہیں انہوں نے لڑکیوں کے روپ دھار لیے، اور وہ میک اپ کر کے کانوں میں بالیاں اور عورتوں کی طرح نصف لباس، اریاں لباس، ویسے سٹائل۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جنس مرد رکھی ہے، لیکن یہ اس جنس کو تبدیل کر رہا ہے، اس جنس کو لباس اور میک اپ کے ذریعے دوسری جنس میں ڈھال کر لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ آپ خود بتلائیے کہ یہ کہاں کی مردانگی ہے کہ بندہ اپنی جنس سے ہی ہٹ کر کانوں میں بالیاں پہن لے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے، ناک میں پھول پہن لے، ساڑی باندھ لے، یا عورتوں کی طرح کے لباس پہن لے، اور وہ اس پہ ناچ گا کر صرف کیا ہے کہ وائرل ہو جائے، صرف کیا ہے کہ فیمس ہو جائے، صرف کیا ہے کہ دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ بھلا یہ خاک دکھانا ہے کسی کو کہ جہاں اپنا ہی کچھ نہ رہا۔ وہ کہاوت ہے جو ہم چھوٹے ہوتے بزرگوں سے سنتے تھے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو یہ اس کا دوسرا روپ ہے اس سوشل میڈیا کا کہ بندے اپنے آپ کو، اور یاد رہے کہ یہ بھی کوئی معمولی سی حرکت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس عورت پر لعنت فرمائی گئی جو مردانی وضع اختیار کرتی ہے، یعنی ہے عورت لیکن وہ اسٹائل ایسا بنائے، لباس ایسا پہنے وغیرہ وغیرہ کہ جو مکمل طور پہ مردوں کے لیے ہے، اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو زنانی وضع کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال رکھ دی کہ یہ اگلا مرحلہ سوشل میڈیا کا ہے کہ لوگ اپنی جنسوں کو، ایک تو وہ ہے نا کہ جو میڈیکل کی دنیا میں جا کر جن سے تبدیل کر رہے ہیں، جن سے وہ ممکن نہیں بن ہو رہا، تو وہ لباس میں اور اداؤں میں اور ان قسم کی حرکات و سکنات میں اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ کیا خوب کہا شاعر مشرق نے کہ پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو
تو یہ جو غیر کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں مجھے شیخ نے یہ کہا ہے کہ نہ پھر تن تیرا رہتا ہے نہ من تیرا رہتا ہے، اور بالکل یہ بات پریکٹیکل طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ مرد مرد نہ رہا، عورت عورت نہ رہی، اور انہوں نے اپنے انداز اور اعتبار کو بدل دیا، اور اپنے دامن میں وہ جو حدیث میں کوڈ کر چکا، اپنے دامن میں وہ لعنت کو معاذ اللہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے منفی اثرات میں سے جو ہے وہ ہے وقت کا ضیاع۔ آنکھ کی بات بھی ہو گئی، پیسے کی بات بھی ہو گئی، صحبت کی بات بھی ہو گئی، اس صحبت کے برے اثرات کی بات بھی ہوئی۔ اب ایک اہم ترین پہلو ہے اور وہ ہے وقت۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں فرمایا گیا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، تندرستی کی حالت کو مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے، تبنگری یعنی امیری پیسہ ہے اس حالت کو تنگ دستی سے پہلے، اور وہ بات جس کے لیے یہ حدیث پاک مفہوماً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں سے ترتیب یہی نہیں ہے، میں مطلب یہ کہ مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، 4 چیزیں یہی ہیں۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب جس دور کے اندر فراغت ہوتی تھی اور موبائل نہیں ہوتا تھا تو بہت سارے کام ہو جایا کرتے تھے۔ مثلا میں اپنے بیانات میں بھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک طویل مدت گزر گئی سفر کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹاپ پر اس کثرت سے بسیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو مسافر خانوں میں اور انتظار گاہ میں یہ دیکھنے میں ملتا تھا کہ اکثر متوسط یا بوڑھی عمر کے جو حضرات ہوتے تھے ان کی جیبوں میں پاکٹ سائز کا قرآن پاک یا پاکٹ سائز کی سورہ یاسین ہوتی۔ یہ میرا دیکھا ہوا ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں جو زیادہ عمر کے حضرات ہیں آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملات گزرے ہوں۔ اب وقت ہے کہ گاڑی نہیں آ رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ جیب سے سورہ یاسین نکال لی اور یاسین شریف کو پڑھ لیا۔ فراغت تھی اور اس فراغت کو خیر میں بزی کر لیا، ایک سورہ یاسین شریف پڑھ لی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بس کے انتظار میں سورہ یاسین شریف پڑھ کے 10 قرآن پاک کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے، اور قیامت والے دن ایک نیکی کو ترسے گا بندہ کہ مجھے ایک نیکی کا اجر و ثواب مل جائے، لیکن اسے ملے گا نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مصروفیت جو ہے، مصروفیت کے چنگل میں پھنسنے سے پہلے فراغت کے معاملات کو غنیمت سمجھو اور اس فراغت کو خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اب وہ جو یاسین شریف پڑھنا تھی یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا تھی یا ہاتھوں میں تسبیح تھی یا اس قسم کے دیگر معاملات تھے، اب ہوا یہ کہ اس سارے کے ساری چیزوں کی جو جگہ ہے وہ موبائل نے لے لی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ نیٹ چل رہا ہے تو پھر وہی چیز ہے کہ فیس بک چلے گی اور یوٹیوب، اور وہ جو کچھ میں دیکھنا ہے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اگر نیٹ نہیں چل رہا تو موبائل باہیں کھول کر اعلان کرتا، انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اس کی گیلری میں بہت کچھ بھرا پڑا ہے۔ تو جب تک آپ کو نیٹ دستیاب نہیں ہوتا تو جناب آئیے گیلری میں تشریف لائیے، آپ کے گیلری میں فلموں کے کلپس بھی ہیں، گانے بھی ہیں، فنی ٹوٹکے اور لطیفے بھی ہیں، اور ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آئیے گیلری میں تشریف لائیے، اب آپ کا گیلری میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اب وہاں چلے گئے، اب گیلری بھی جناب تھوڑا سا اکتا گئے ہیں، تو پھر موبائل بندے کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ پھر ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ میرے اندر ہی ایک فورم ہے گیموں کا، تو
کیا بات ہے جناب، نظر بھی لگی رہے گی، انگلیاں بھی تھرکیں گی اور خوب وقت گزر جائے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ وہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، تو کیوں نہ موبائل کو ضرورت پر رکھ دیا جائے اور ہم اپنے باقی قیمتی وقت کی قدر و قیمت کریں۔ حضرت مفتی احمد یاقا صاحب نعیمی علیہ رحمت نے ایک روایت نقل کی کہ دو جنتی جنت میں ایک ہی درجے میں لیٹے ہوں گے، ایک کروٹ لے گا تو کستوری کی خوشبو آئے گی، اب دوسرا شوق و شوق دیکھ کر وہ بھی کروٹ لے گا تو لیکن کستوری کی خوشبو نہ آئے گی، تو وہ کہے گا مالک میں بھی جنت میں ہوں، یہ بھی، اور ہمارا درجہ بھی ایک ہے، یہ پانسا پلٹتا ہے تو کستوری کی خوشبو آئی، اور میرا یہ حال ہے کہ میں نے کروٹ لی تو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ تو اس کو جواب ملا کہ اس بندے نے دنیا میں تم سے تعداد میں ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھا تھا، اس لیے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ نقصانات ہیں جنہوں نے ہمیں ذکر سے روک لیا، کلمہ شریف پڑھنے سے روک لیا، درود پاک پڑھنے سے روک لیا۔ باتیں یہ ہو رہی ہیں، سلسلے یہ چل رہے ہیں، تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے اس صورت میں کہ ہم اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، اس کو ضرورت پہ چھوڑ دیں، اور یہ تو یہ ہے کہ مطلب زمینوں پر یہ سلسلہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سفر حرمین شریفین پر تشریف لے گئے، تو واپسی پر دیگر چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہوا کے اندر جہاز، نہ وہ آسمان پر نہ وہ زمین پر، اور ایک جھٹکا اسے کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، کسی بھی حادثے کا معاذ اللہ شکار ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر بھی انہوں نے معاذ اللہ ٹی وی لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بے حیائی کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بات آج بھی یاد آتی ہے کہ اگر وہی جہاز تھوڑے ہچکولے کھانے لگ جائے تو موبائل چھوڑ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ ابھی زلزلہ آیا تو کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں مصروف تھا، لیکن جیسے دو جھٹکے ہوئے لبوں پہ کلمہ آ گیا معذت کے ساتھ۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو مشرکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتوں کے پجاری بھی جو ہیں، یہ درختوں کے پجاری بھی جو ہیں، یہ گہرے سمندر میں سفر کر رہے ہوں اور انہیں بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑ جائے اور اب انہیں دکھے کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو وہ اس ہولناک حالت میں بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ وہ آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یعنی انہیں بھی پتہ ہے کہ اتنی بڑی آفت سے یہ چھوٹی موٹی بتیاں اب ہمیں نہیں بچائیں گی۔ تو بھائی صاحب، ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ جھٹکے زلزلے کے آئیں تو ہمیں تب رب یاد آتا ہے، اور بس جو ہے وہ اس کی بریک فیل ہو جائے یہ کار کی تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور جہاز ہچکولے کھانے لگ جائے، ان بیلنس ہو جائے فضا کے اندر تو تب استغفار اور کلمہ یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے اس وقت یاد آتا ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو کیوں نہ اس عادت کو پکا اپنا لیا جائے اور ان عادتوں سے بچا جائے کہ جن عادتوں نے ہم سے خیر کی عادتوں کو چھین لیا ہے۔ تو آج کتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں؟ آنکھ، اس کا استعمال، پیسہ، پیسے کا استعمال، وقت کا استعمال، پھر آنکھ کا منفی استعمال اور اس کے برے اثرات کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ کوئی نئی بات میں آپ سے نہیں کر رہا کہ میں بڑی دنیا سے کو کھینچ کھانچ کے لا رہا ہوں، یہ ساری باتیں جن کو آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں سے باخبر ہیں۔ اور پھر ہے وقت، یہ وقت جو ہے نا اسی وقت کی وقعت ہے جو خیر کے کاموں میں صرف ہو جائے، جو اللہ رسول کے کاموں میں صرف ہو جائے۔ یہاں پر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو یہ واٹس ایپ کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے جو لنک بھیجے جاتے ہیں، کہ اب وہ لنک بھیجنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ کس چیز کا لنک بھیج رہے ہیں، کوئی خیر کی چیز ہے یا برائی کی ہے۔
اگر خیر کی چیز ہے، کوئی نعت اقدس ہے، تلاوت پاک ہے، کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کی مستند کوئی کہی ہوئی قرآن و حدیث سے کہی ہوئی کوئی بات ہے تو فابہا. لیکن آپ اگر بھیج رہے ہیں لنک کہ یہ کھولو، اس میں ڈرامہ ہے، اس میں فلم ہے، اس میں گانا ہے، اس میں گندا منظر ہے، تو پھر آپ خیر نہیں پھیلا رہے، خود برائی میں مبتلا ہو کر دوسرے کو برائی دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور جتنے لوگ اس برائی کو اختیار کریں گے ان کو اپنا بھی گناہ الگ ملے گا اور مجموعے کے برابر وہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا. لہذا بیٹھے بٹھائے محض ایک انگلی کا جو ضرب ہے، کلک کرنا جو ہے، اس سے گناہوں کا بہت بڑا دفتر نہ کھولا جائے کہ پھر جس کا حساب دینا مشکل ہو جائے. اور پھر قبر میں دعائیاں اور حشر میں دعائیاں تو سارے ہی دیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی